ایف پی آر کو اسپیشل پاورز دے دی گئی ہیں, اریسٹ پاورز دے دی گئی ہیں, اور جو پہلے کبھی نہیں تھیں وہ اب دے دی گئی ہیں کہ ٹیکس اویڈرز کو اریسٹ کیا جائے. اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے, اور وہ اتنی ہائی پروفائل کمیٹی نہیں ہے, اور اس کے خلاف خود پی ایم ایل این سے آوازیں آ رہی ہیں. نوشا رحمان صاحبہ نے بھی ایک کمیٹی کے اندر کہا کہ یہ آپ کیوں بلا جو ہے جواز آپ پاورز دے رہے ہیں ایف پی آر کو اریسٹ کے. تو علی موسیٰ صاحب, یہ جو پاورز دی گئی ہیں ایف بی آر کے چیئرپرسن کو, یہ تو بجٹ کا حصہ ہے. آپ چونکہ ایک طرح سے بڑے اہم اتحادی ہیں, آپ اس پہ رضامند ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے اور بالکل دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس میں. میں ہمیشہ ایسی پاور کو نا they will always misuse it and extract money from the industrialists. وہ 100% کرپشن بڑھائے گی. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں ایف بی آر والے, ان سے بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بندے بڑے اچھے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا ایک اسسٹنٹ کمشنر انسپیکٹر انکم ٹیکس جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو کم از کم 20 ارب روپے ٹیکس بھرتا ہے سال کا, اس کے ساتھ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ایک, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہمارے ملک میں ہے ہم اس کو ان کا گلا گھونٹ کے مار دیں ان کو. ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آلریڈی اس ملک میں نہیں ہے. جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے اسی کو فرق پڑے گا نا, اسی کی تکلیف ہو رہی ہوگی. آج پاکستان کی میجورٹی انڈسٹری میں اس ٹائم پہ ایف بی آر کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گیٹ بند کر کے, ان کی پروڈکشن ہالٹ کر کے. میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ نہیں, مگر انہوں نے دیکھیے نا ٹیکس تو کلیکٹ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے کلیکٹ کریں, ہم نے آئی ایم ایف کو دینا ہے. ٹیکس تو آلریڈی دے رہے ہیں نا, وہ ٹیکس تو 30 جون کو جمع ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں, اس کے اندر نا بہت فرق ہے. ایک انڈسٹری کے ساتھ نا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا چیف ایگزیکٹو آف دا انڈسٹری, اور آئی گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹس بورڈ. ٹھیک ہے, میری طرف سے وہ جو مرضی کرے. اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک اتنا روزگار وابستہ ہے, آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا, تو میرے علاقے کے 1,000 لیبر وہاں پر کام کر رہی ہے. جب وہ بند ہوتی ہیں تو وہ گھر بند ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بند کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے. اب ہم نے بیلنس, ایک آخری بات کرنے لگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم نے ایک بیلنس دیکھنا ہے کہ کیا ٹیکس ریونیو جنریشن سخت کر کے, اگر کوئی بندہ آلریڈی 100 ملین دے رہا ہے فار ایگزامپل, وہ 10 ملین اس سے بڑھتا ہے, کیا اس 10 ملین کے لیے اس کو ہراس کریں 1 کروڑ کے لیے, نہ کہ جو نیچے 1000 لوگ ہیں جو افیکٹ ہو جائیں گے اس 10 ملین کی وجہ سے. وہ دیکھنا ہے ہمارا کام. بیرسٹر صاحب, جو گیلانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اس کا جواب آپ کے پاس ہے, چونکہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو دینا ہے. یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ چونکہ نوشا رحمان صاحبہ جو کافی سینئر سیاستدان ہیں آپ کے ہی صفوں میں سے, پی ایم ایل این میں سے, وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں, تو ہوز آئیڈیا واز دس؟ دیکھیں, یہ ظاہری بات ہے کہ فائنانس منسٹری نے ہی یہ پرپوز کیا ہے, اور اب تو پی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس بھی لے لیا ہے. اس پہ کمیٹی بھی جو ہے وہ فارم کی گئی ہے تاکہ اس تمام تر معاملے کو ری ایگزامن کیا جائے کہ کسی کو بھی انفیٹڈ پاورز نہیں دی جا سکتی, ویدر ود اور وداؤٹ اپروول آف دا کمشنر. دیکھیں یہاں پہ واٹس ایٹ اسٹیک. ٹھیک ہے, آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, ٹیکس ڈیفالٹر کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپیئر ہوں اتھارٹیز کے سامنے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف پاور, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی بات ایکو کی فاروق نائک صاحب نے بھی. جس نوعیت پہ آج یہ قانون ہے, اسی نوعیت کے اندر یا اسی اسٹرکچر نیچر کے اندر آپ اس کو پاس کر دیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے اس میں اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے, میڈیا رپورٹس میں تھی, فاروق نائک صاحب نے بھی, ہی واز دا چیئر پرسن فار دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, اکراس دا بورڈ یہی بات ایکو ہو رہی ہے کہ یہ انفیٹرڈ یا ان ریگولیٹڈ پاورز جب آپ کسی کو فراہم کر دیں گے تو وہ پھر ابیوز اور مس یوز ضرور ہوگا. اس کے اوپر آپ نوٹ لے لیں گے. اس کے اوپر آئی تھنک ایک میکینزم ایسا بنے گا کہ اریسٹ کی پاورز ہوں گی تو صحیح, لیکن وہ کسی طرح ریگولیٹڈ ہو اور اوور سائٹ ہو ان پاورز کے اوپر, کہ وہ اس طرح فریلی یوز نہ ہوں یا لوسلی اپلائی نہ ہوں وہ پاورز, کرمنلائز نہ کریں آپ. نہیں, کرمنلائز تو ہوگا, لیکن اس میں کچھ ڈیٹرنس کے لیے جو ہے کوئی اسٹیپس ڈال دیے جائیں گے جس میں اپروول نیسسری ہوگا, یا اس میں پہلے بھی تو اپروول نیسسری ہوتا تھا نا امجد صاحب. یہ کافی ہوگا کہ اس کو آپ سافن کر دیں جس طرح بیرسٹر صاحب بات کریں.
نہیں، اس میں میرے خیال میں خود فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، میں خود وہاں پہ بیٹھا تھا. اکراس پولیٹیکل پارٹیز، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے اپنی بھی ریکمنڈیشن، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ریکمنڈیشن سینٹ سے بھی آئی ہے، تو بالکل اسی طرح اسی لائن پہ ریکمنڈیشن گئی ہے نیشنل اسمبلی سے بھی. یہ بالکل پاس نہیں ہو سکے گا میرے خیال میں، کیونکہ سارے پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق ہے. رائٹ.